يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. نبينا أغلى أمنياتي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کا نظام ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، سید انس و جاں، سیاح لامکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث آدم، زیر سایہ ہر ولی۔ کیف و سرور مستی ہے مہرہ شریف میں، جاری خدا پرستی حریف میں، عالی وقار حضرت پیر ہارون الرشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے مہرہ شریف میں۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور ایس بی آئی شانہ بشانہ ٹی وی چینل کے ذریعے مجھے پوری دنیا میں سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اپنی مقدس اور لا ریب کلام کے اندر بڑے ہی واشگاف الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہونے والا سب سے پہلا برکت والا وہ گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، اور یہ ساری کائنات کا رہنما ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق میرا آج کا موضوع ہے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ کس وقت مرز وجود میں آئی، اور اس کی آج تک آخری کتنی بار تعمیر ہو چکی ہے، یعنی کتنی بار خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر ہو چکا ہے۔ تو کتابوں کے اندر تفصیل سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو چھوٹی چھوٹی تعمیر ہے وہ تقریباً 26 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے، لیکن جو تعمیر جو ہے وہ مختصر ہے یا بڑی بڑی تعمیر ہے وہ 7 مرتبہ ہوئی ہے آج تک۔ سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ رب العالمین کے حکم سے
فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کر اس کی تعمیر کی، اور تیسری مرتبہ ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمائی، اور چوتھی تعمیر جو ہے خانہ کعبہ کی وہ قریش مکہ نے کی، اور پانچویں تعمیر جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر نے کی، اور چھٹی اس کی تعمیر جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے کی، اور ساتویں تعمیر جو ہے وہ 1996 کے اندر سعودی حکومت نے کی۔ اب میں شروع سے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اللہ اکبر جل شانہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہود کے اندر 12ویں سپارے کے اندر ایک آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اسی پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم بھی تھا۔ ایک وقت تھا کہ پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم جو ہے وہ بھی اسی پانی کے اوپر تھا، اور جس جگہ آج بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے بالکل اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانش سے اپنے عرش عظیم کے نیچے جاگ پیدا فرمائی، اور پھر اس جاگ کو مساوی طور پر چاروں طرف مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے اوپر اس جاگ کو پھیلا دیا، اور پھر یہی جاگ جو تھی وہ زمین کے قالب کے اندر ڈال گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عرش عظیم جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جا کر کائنات کو نئے سرے سے تشکیل دی، اور ہر دو فریق میں اپنی تسبیح کے واسطے ملائکہ کی آفرینش فرمائی، اللہ اکبر جل شانہ۔ بلکہ شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، جس طرح تیری ذات اقدس نے ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور تعمیر کیا ہے فرشتوں کے طواف کرنے کے لیے، یا رب العالمین اس زمین پر بھی ایک جو ہے وہ اپنا گھر تعمیر فرما، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس جگہ پر آج بیت اللہ شریف ہے اسی جگہ پر میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے عرش عظیم تھا۔ وہ عرش عظیم کی برکتیں کہ رب العالمین کا عرش عظیم جس جگہ پہ ہو، اگر اس جگہ سے عرش عظیم اٹھایا جائے تو پھر رب العالمین اس جگہ پر بیت اللہ شریف بناتا ہے، خانہ کعبہ بناتا ہے، اور خانہ کعبہ کی یہ شان ہے اللہ اکبر جل شانہ کہ ہدی للعالمین، یہ انسان ہی اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ چرند پرند درند پوری روح زمین پر جتنی مخلوقات ہے وہ تمام کے تمام جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے سفید اور چمکدار موتیوں سے خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ مکمل فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اندر والا آدمی باہر والے کو اور باہر والا آدمی اندر والے کو بخوبی دیکھ سکتا تھا، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر فرشتے جو تھے اس بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے 2000 سال بعد ہوئی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جنت سے زمین پر اتارا تو سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جو مسجود ملائک، وہ جب ہندوستان کی سرزمین سے چل کر بیت اللہ شریف طواف کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی مقدس وادی میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتوں نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کا استقبال فرمایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کیا
اللہ کے پیارے نبی ابو البشر پوری نسل انسانی کے بعد سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائک، آپ بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ہم اللہ کی یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح پڑھی اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب طواف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک المولا، میں نے تیرے گھر کا طواف کیا ہے، یا رب العالمین میری مغفرت اور بخشش فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ پھر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین مجھے اس سے بھی کچھ زیادہ عطا کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے آدم، جو آپ کی امت، آپ کی اولاد اور آپ کی امت میں سے اس گھر کا طواف کرے گا اور میری تمام آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر یقین اور ایمان رکھے گا، میں نے اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین کچھ اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا جو بھی اس گھر کا طواف کرے گا، وہ جس کے حق میں سفارش کرے گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام پہ نوافل ادا کرتا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر وہ جتنے لوگوں کی بخشش کی دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ تعمیر کا سلسلہ جو ہے مدتوں تک چلتا رہا، مدتوں صدیوں تک یہ تعمیر جو فرشتوں کی تعمیر تھی یہ چلتی رہی۔ پھر یہ قرآن پڑھ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے میرے آدم، اس میرے گھر کی بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے وہ نئے سرے سے کی جائے۔ پھر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور بڑے بڑے وزنی پتھر جو تھے وہ اٹھا کر لائے، اور بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر جو ہوئی وہ پتھروں سے کی گئی۔ پھر یہ تعمیر جو ہے اس کا سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ سیدنا حضرت شیت علیہ السلام آئے، انہوں نے پھر جو تھوڑی تعمیر تھی وہ بھی فرمائی، لیکن یہ تعمیر جو ہے صدیوں چلتی رہی۔ پھر سیدنا حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام، آدم ثانی، ان کا زمانہ آیا اور انہوں نے 950 سال تک دین مبین جو شریعت تھی اس وقت کی، اس کی تبلیغ کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 80 آدمی جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90 آدمی جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ 950 سال اپنے دین کی تبلیغ کی اور 80 یا 90 آدمی مسلمان ہوئے، تو پھر قوم جو تھی وہ مذاق اڑانے لگی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میں نے ان کو تبلیغ کی ہے 950 سال اور یہ نہیں مانے، یا رب العالمین رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، یا رب العالمین ان کافروں پر اپنا عذاب نازل فرما، اور روئے زمین کے جتنے کافر ہیں ان میں سے ایک کافر جو ہے وہ بھی باقی نہ بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آدم ثانی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور فرمایا ہے میرے پیارے نوح، ایک کشتی تیار کرو اور ہر ایک چیز کا جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھو۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن یہ بڑا اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تعمیر کی، اور پھر ہر چیز کا جوڑا جو تھا وہ کشتی کے اندر، اور آپ کے جتنے امتی تھے، آپ کے جتنے ماننے والے تھے، اس وقت جتنے دارہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ 80 یا 90 ان کی تعداد تھی، وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئی۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تنور سے پانی نکلا، اور یہ پانی اس قدر زمین سے نکلا کہ پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔
اب فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین اگر یہ بیت اللہ شریف اسی جگہ پہ رہا تو یہ بھی پانی کے اندر ڈوب جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بیت اللہ شریف کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عین بیت المعمور کی یہ نیچے سیدھ کے اندر بنا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور کو آسمانوں سے 7ویں آسمان سے گرایا جائے تو وہ بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر گرے، اسی کی بالکل جانب، اسی کے راستے کے اندر 7 آسمانوں سے اوپر لا مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم۔ بیت اللہ شریف کو فرشتوں نے آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک بڑھیا نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام، جب عذاب آئے تو مجھے خبر کر دینا تو میں بھی تمہارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کو بتلانا یاد نہ رکھا۔ اللہ اکبر جل شانہ، جب وہ طوفان جو تھا آیا پوری روئے زمین میں ہی پانی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت جو بھی مخلوق تھی جو کشتی کے اندر آ گئی وہ بچ گئی، اور جو کشتی سے باہر تھی وہ تمام کی تمام مخلوق جو تھی وہ غرق ہو گئی، وہ جو بھی جنس تھی سب کی سب غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن تک پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 150 دن میں سے 40 دن جو تھے وہ کشتی کا رخ جو تھا مکہ المکرمہ کی طرف کیا، اور 40 دن تک وہ کشتی مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف کے گرد، بیت اللہ شریف کی جگہ پر مطاف جہاں پہ ہے، جہاں پہ حاجی آج طواف کرتے ہیں، اس جگہ پہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ اور پھر اس کشتی کا رخ اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ کی طرف کر دیا۔ جب 150 دن پورے ہو گئے، پوری روئے زمین پر پانی پھر گیا، پہاڑوں کی چوٹیاں جو تھی وہ پانی کے نیچے آ گئیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ پتہ بتلاتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جودی پہاڑ کے اوپر کشتی نوح علیہ السلام کو ٹھہرایا، اور جو ظالم تھے، جو غرق ہو، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ یہ کشتی سے جب لوگ نکلے، حضرت نوح علیہ السلام نیچے آئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ اپنی جھونپڑی کے اندر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ایک بڑھیا اپنی جھونپڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی، اور اس کی جھونپڑی سے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ نے اسے سلام فرمایا اور فرمایا اے بڑھیا، تجھے خبر نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا طوفان آیا ہے کہ پہاڑ بھی جو ہیں وہ پانی کے نیچے رہ گئے؟ تو اس اللہ کی بندی نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ کے پیارے نبی جب طوفان آئے تو مجھے بھی کشتی میں بٹھا لینا، تو آپ نے فرمایا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو اس نے بڑھیا نے عرض کی میں نے پانی کا نام و نشان بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بندہ مومن کی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب المومن عرش اللہ تعالی، کہ بندہ جب خدا کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری ذات کبریا جو ہے وہ نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں آتی ہے، لیکن میں بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہوں۔ کیوں؟ قلب المومن عرش اللہ تعالی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کے ذکر کی شان ہے، اور اس کی نسبت کا یہ مقام ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبیوں سے کسی کی نسبت ہو جائے تو پھر کائنات کا کوئی طوفان جو ہے وہ نہ اسے ڈبو سکتا ہے اور نہ اسے غرق کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام صدیوں تک یہ وقت چلتا رہا۔ پھر طوفان نوح کے بعد جو لوگ آتے، وہ ایک سرخ ٹیلا تھا جس جگہ پہ بیت اللہ شریف تھا۔ بیت اللہ شریف کیونکہ فرشتوں نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، تو سرخ ٹیلے کا طواف کرتے اور چلے جاتے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، اس نے کہا کہ میں اس کائنات کا رب ہوں،
اور پھر اللہ کے پیارے نبی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس طرح بجلی بن کے اس کے اوپر گرے اور اس نے آپ کو آگ میں ڈالا، وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور کئی میل تک وہ پرندوں کو اور ارد گرد کی چیزوں کو جلا رہی تھی، جس کی ہیٹ پوری اس علاقے کے اندر محسوس کی جا رہی تھی۔ جب آپ کو آگ میں گرایا گیا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلام ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے۔ اس آگ نے آپ کا ایک بال تک نہیں جلایا، لیکن میرا یہ موضوع نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اور آپ کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام مل کر میرے گھر کی تعمیر کریں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی ابو الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ فرمائی۔ اور جب آپ بڑے بڑے پتھر، وزنی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور آپ کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، مقام ابراہیم جو ہے، جس جگہ پر مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، جس جگہ پر ہم 2 نوافل ادا کرتے ہیں طواف کر کے، یہ پتھر تھا ایک۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے خلیل بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے۔ جب دیوار اوپر اٹھ رہی تھی تو یہ پتھر بھی ہے نا جو 7 ہاتھ اوپر اونچا ہو رہا تھا، اور جتنی دیوار اونچی ہوتی تھی یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اور جب اللہ کے خلیل کے دل میں خیال آتا کہ میں نے زمین پہ نیچے اترنا ہے تو یہ پتھر بالکل نیچے آ جاتا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ اکبر جل شانہ، تو اللہ کے پیارے نبی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر دعا کی۔ جب پتھر پہ کھڑے ہو کر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ جب دعا کی اللہ اکبر جل شانہ، تو یہ پتھر جو تھا یہ بالکل نرم ہو گیا۔ آپ کے پاؤں مبارک جو آج نشان لگے ہوئے ہیں وہ یہ گارے کی طرح، مٹی کی طرح نرم ہو گیا۔ آپ اوپر کھڑے تھے، آپ کے پاؤں اس کے اندر تھوڑے سے درد، یعنی پاؤں کے نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی یہ دعا بھی قبول فرمائی جو انہوں نے کی ہے۔ اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر فرما دی ہے، یا اللہ اب قیامت تک اس کو آباد کرنے والے کو بھی بھیج دے تاکہ اس تیرے گھر کو وہ آباد رکھ سکے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی گئی تھی کہ اے اللہ جس کی خاطر تو نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اب اس محبوب کی آمد ہونی چاہیے، یا اللہ اس محبوب کو بھی بھیج دے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں ہمارا۔ یہ بیت اللہ شریف کی عظمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ جا کر خانہ کعبے کو ایک مرتبہ ایمان اور قلبی تصدیق سے دیکھتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیت اللہ شریف کو ایمان اور قلبی تصدیق سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی یہ فضیلت ہے کہ اگر انسان 1 سال باہر بیٹھ کر پورا سال بے ریا عبادت کرے اور پھر جب بیت اللہ شریف میں داخل ہو، ایک نظر ایسے محبت سے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھے، باہر 1 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے اوپر ہر وقت 120 رحمتیں جو ہیں وہ اللہ کی نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر نازل ہو رہی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں جو ہیں وہ طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، اور خالی
زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں جو وہ 20 رحمتیں ہیں اللہ کی۔ اور رومی کشمیر عارف کڑی فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا ہے تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہے میرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا سمندر جو ہے وہ تو ہر وقت ہی ٹھاٹے مار رہا ہے، لیکن اگر مجھے ایک قطرہ اس رحمت میں سے، رحمت کے سمندر میں سے مل جائے تو میرا کام بن سکتا ہے، کسی بھی گناہ گار کا کام بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو جو ہوا ٹچ کر کے گزرتی ہے، جو ہوا اس کو مس کرتی ہے، جو اس کو چھوتی ہے، اگر وہ ہوا کسی بیمار کو لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ یہ بیت اللہ شریف کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اللہ کے پیارے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جو تھی وہ مکمل کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے خلیل، اب جبل ابو قبیس پر چڑھ کر صدا دینا تمہارا کام ہے، اور تمہاری صدا کو پورے عالم دنیا کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جبل ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھے اور جبل ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر ندا کی عجیب دائی اللہ وحجو بیتے ہی، کہ اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا آ کر حج کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ صدا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدا کو پورے عالم جہان کے اندر پہنچایا، اور اس وقت جو عالم بیداری میں تھا اس نے بھی یہ آواز سنی، اور جو عالم تنوین میں بھی تھا اس میں بھی سنی، جو شکم مادر میں تھا اس نے بھی سنی، اور جو پشت فادر میں تھا اس نے بھی یہ آواز سنی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کی قسمت میں اتنی بار حج بیت اللہ شریف لکھ دیا، اور جو نصیبوں کا ہارا، قسمت کا مارا، خاموش رہا، وہ بیت اللہ شریف کی زیارت اور اس کے حج سے محروم کر دیا۔ ہم نے جتنی بار یہ لبیک کہا ہے اتنی بار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہماری قسمت میں اتنی بار حج لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے پیر و مرشد حضور غوث زماں، قطب دراں، شہباز طریقت، شیر شاہ غازی، سلطان العارفین، سلطان العاشقین، اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب موڑوی، مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف، آپ نے تقریباً 60 سے بھی زیادہ حج جو ہیں وہ ادا فرمائے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی روح مبارک نے 60 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ لبیک 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 جو یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جب ہم یہ مرشد پاک کے ساتھ بندہ نچیز کو بھی 10 مرتبہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور عمرے تو ہر جمعرات کو 10 سالوں میں سعودی عرب رہ کر ہم نے کیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور نیکوں کی سنگت سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر جو ہے وہ اللہ کے پیارے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کی چوتھی تعمیر جو ہے وہ قریش مکہ نے کی، اور قریش مکہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا اس وقت۔ یہ خانہ کعبہ مستطیل شکل کا ہے، یہ خانہ کعبہ مستطیل شکل کا، مربع شکل کا نہیں ہے، لیکن اتنا مال نہیں تھا۔ یہ جگہ جو بچ گئی آگے مزاب رحمت کے نیچے جو ہے یہ اب یہ بھی خانہ کعبہ ہے۔ اگر اس کی ایک حکمت میرے ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی تعمیر ہو جاتی تو عام آدمی جو غریب آدمی ہے یا عام آدمی ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر نہیں جاتا۔ آپ کو پتا ہے، جتنے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے بیت اللہ شریف کھولا جاتا ہے، پہلے ہر ایک کے لیے جو بھی تمنا کرتا تھا، لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ خاص اور خاص لوگ جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں، عام کو جانے نہیں دیا جاتا۔ لیکن جو عام ہیں وہ بیت اللہ شریف کے اندر جاتے ہیں، یہاں پہ مزاب رحمت کا وہ حصہ ہے جو تعمیر نہیں ہے، یہ بھی خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر یہ
تعمیر اس لیے رہ گئی کہ یہ عام لوگ جو ہیں اس کے اندر جائیں، نوافل ادا کریں، اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائیں کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر، لوگ بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے کہ یا رب العالمین یہ ہمارا کھلا مسئلہ ہے، اپنی رحمت فرما۔ یہ دوسری تعمیر۔ تیسری تعمیر جو ہے یہ اللہ کے پیارے خلیل اور آپ کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ چوتھی تعمیر جو تھی وہ قریش مکہ نے کی، اور پانچویں تعمیر جو تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور چھٹی تعمیر جو تھی وہ حجاج بن یوسف نے کی، اور ساتویں تعمیر جو ہے اس کی وہ موجودہ سعودی حکومت نے 1996 میں کی۔ بیت اللہ شریف کے اندر جانا، یہ صفا مروہ کرنا، یہ مقام ابراہیم علیہ السلام پہ نفل ادا کرنا، اور یہ صفا مروہ کی صحیح کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی جو باتیں ہیں ان کی تکمیل ہے۔ اللہ کے بندوں کی تکمیل کو پھر رپیٹ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر کا حج ہے، یہ میرے گھر کا طواف ہے، یہ میرے گھر کا عمرہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی یہ خاص الخاص عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جن کی دعا سے اور جن لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو بندے خانہ کعبہ کی ایمان اور تصدیق قلبی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔